یہ اس زمانے کی بات ہے جب بابل پر نمرود نامی ایک مغرور بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا اور لوگوں پر اپنی طاقت کا رعب ڈالتا۔ لوگ اس کے خوف سے اس کی جھوٹی خدائی کو تسلیم کرتے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اس کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے غرور کو چکنا چور کرنے کے لیے اسے اللہ کی قدرت اور توحید کا پیغام دیا۔ ایک دن ان کے درمیان ایک ایسا مکالمہ ہوا جس نے نمرود کی قوت اور اقتدار کا جھوٹا پردہ چاک کر دیا۔ ذرا تصور کریں، بابل کی سرزمین پر ایک بادشاہ بیٹھا ہے، نمرود اس کا نام ہے۔ وہ خود کو خدا کہلواتا ہے اور اپنی طاقت پر بے حد غرور کرتا ہے۔ وہ اپنی خدائی کا اعلان کرتا ہے اور لوگ اس کے خوف سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن پھر ایک دن دربار میں ایک شخص آتا ہے، لباس سادہ مگر چہرے پر نور اور اعتماد۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کسی خوف کے بغیر نمرود کو چیلنج کرنے آئے ہیں، جو اس جھوٹی خدائی کو جھٹلانے اور اللہ کی حقیقی وحدانیت کو ثابت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس وقت دربار میں سناٹا چھا جاتا ہے، سب دم بخود ہیں، آنکھیں بس نمرود اور حضرت ابراہیم کے درمیان ہونے والے مکالمے پر جمی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم ایک ایسی بات کرتے ہیں جسے سن کر نمرود کا غرور لمحوں میں خاک ہو جاتا ہے۔ کیا ہوگا جب ایک نبی ایک ظالم بادشاہ کے غرور کو چیلنج کرے؟ کیا نمرود کا زوم برقرار رہ پائے گا یا وہ اللہ کی قدرت کے سامنے جھک جائے گا؟ یہ وہ مکالمہ ہے جو سننے والوں کو ایمان، طاقت اور سچائی کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آئیے اس مکالمے کی تفصیلات جانیے۔ ایک ایسا مکالمہ جس نے جھوٹی خدائی کا پردہ چاک کر کے حق کو ثابت کر دیا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک عظیم سبق چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم اور نمرود کا مکالمہ ایک ایسا واقعہ ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اور مختلف تفاسیر میں اس کی تفصیل بھی ملتی ہے۔ اس مکالمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کے ذریعے نمرود کے غرور کو چکنا چور کیا اور اپنی وحدانیت اور قدرت کو ثابت کیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نمرود بابل کا ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی طاقت اور اقتدار کے زوم میں اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا اور اپنے رعایا سے چاہتا تھا کہ وہ اس کی خدائی کو مانے۔ وہ اپنی رعایا پر ظلم کرتا اور ان کے دلوں میں اپنی دہشت بٹھاتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر لوگوں کو توحید کا پیغام دینے لگے تو نمرود کو ان کے پیغام سے خطرہ محسوس ہوا۔ وہ حضرت ابراہیم کی دعوت کو ختم کرنے کے ارادے سے انہیں اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ نمرود اپنی شان و شوکت کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اور دربار میں اس کے حواری اور سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ نمرود حضرت ابراہیم کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں پوچھتا ہے، اے ابراہیم، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کو اپنا رب مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم پورے وقار اور اعتماد کے ساتھ جواب دیتے ہیں، میرا رب اللہ ہے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود ہنستا ہے اور غرور سے کہتا ہے، زندگی اور موت؟ میں بھی زندگی اور موت دینے پر قادر ہوں۔ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نمرود دو قیدیوں کو دربار میں بلاتا ہے۔ ایک قیدی کو وہ معاف کر کے چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر نمرود کہتا ہے، دیکھو، میں نے ایک کو موت دی اور دوسرے کو زندگی، کیا یہ زندگی اور موت دینا نہیں ہے؟ نمرود سمجھتا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم کے دلائل کو رد کر دیا ہے اور اپنی طاقت کو ثابت کر دیا ہے۔
حضرت ابراہیم نمرود کی بات سن کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تو واقعی خدا ہے تو کچھ اور کر کے دکھا۔ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ چیلنج نمرود کے دعوے کو مکمل طور پر چیلنج کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ نمرود کو یہ باور کرائیں کہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے اور وہ اس کی قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی اس دلیل کے بعد نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتا۔ سورج کو مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق نکالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس کی جھوٹی خدائی کا پردہ فاش ہو چکا تھا اور وہ شرمندہ اور خاموش رہ گیا۔ نمرود کی خاموشی اور بے بسی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار سے رخصت ہوتے ہیں، مگر ان کا پیغام گونجتا رہتا ہے۔ دربار کے لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ نمرود جو خود کو خدا کہلواتا تھا، حضرت ابراہیم کے سامنے بے بس اور عاجز ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی انسان کچھ نہیں اور حقیقی قوت صرف اللہ ہی کی ہے۔ دوستو، یہ مکالمہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کو کوئی انسان چیلنج نہیں کر سکتا۔ دنیا کے ظالم ترین بادشاہ اور حکمران بھی اللہ کی عظمت کے آگے بے بس ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی حکمت اور ایمان کی قوت سے نمرود کے غرور کو ختم کر دیا اور حق کو نمایاں کر دیا۔